دنیا ایٹم بم بنا لوے، بڑی تباہی بربادی والے آلات تیار کر لین، جدوں ختم کرانگا میں اس نظام نو ختم کرانگا، اور ایک وقت آئے گا ہر چیز تہس نہس ہو کے رہے گی، رہے نام اللہ کا باقی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ آنے نہ جانے، نہ ناتوں کے دفتر تو جانا سویرے، نہ ملاں دکانہ نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی، نہ بھوک نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے اپنی بے شمار مخلوقات دے وچوں سانو بہترین اور اشرف مخلوق انساناں دے اندر پیدا فرمایا۔ اگر اللہ ذو الجلال سانو انسان پیدا نہ کر دے تو ساڈی طرفوں کوئی رکاوٹ پیدا تے نہیں سی ہو سکتی، نہ ہی اسی انسان بنن واسطے کسی خواہش دا اظہار کیتا، نہ کوئی درخواست کیتی۔ اس پروردگار نے اپنی مرضی دے نال ہی سانو انساناں دے اندر پیدا فرمایا۔ ساری کائنات دا خالق اور مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ ذو الجلال نے بنائی ہے اور کسی بھی چیز نو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہر چیز تو مراد صرف جاندار چیزیں ہی نہیں، زمین دا مالک، آسمان دا مالک، چند دا مالک، سورج دا مالک، ستاریاں دا مالک، ہواواں دا مالک، بارش دا مالک، پانی دا مالک، طوفاناں دا مالک، او اللہ ذو الجلال دی ذات جو جن و بشر دا مالک، حجر و شجر دا مالک، زیر و زبر دا مالک، اس پروردگار عالم نے ایسی ایسی مخلوقات پیدا فرمائی کہ کتے رینگنے والے، کتے دوڑنے والے، کتے اڑنے والے، کتے غرانے والے، کتے چیخنے والے، کتے چلانے والے، کتے چہچہانے والے، طرح طرح دیاں مخلوقاں اس پروردگار عالم دا ایک بہترین اور عظیم ترین شاہکار ہے جو اللہ ذو الجلال نے بنایا۔ اور پھر وہ پروردگار عالم اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، ہر چیز تو باخبر ہے، کدی بھی اپنی مخلوقات دے وچوں کسے تو غافل نہیں ہویا،
وہ اتنی عظیم و شان ذات ہے کہ کئی لوگ بڑے تیز اور بڑے چالاک، انہوں دے متعلق بھی اللہ ذوالجلال دا ایک واضح پیغام ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نگاہاں دی خیانت نو بھی جاندا ہے، دلاں دے اندر چھپے ہوئے ارادیاں نو بھی جاندا ہے۔ اندھیری کالی رات ہوئے، کالے رنگ دا پتھر ہوئے، او دے اوپر کالے رنگ دی کیڑی جاری ہوئے، عرش مولا دیاں بلندیاں تے اس کیڑی نو دیکھ بھی رہا ہے، او دے قدماں دی آواز نو سن بھی رہا ہے۔ کیسی او دی قوت سماعت ہے کہ آئی نہ بی بی خولا نبی کریم علیہ السلام دے نال جھگڑا کر رہی ہے، نالے سجے کھبے دیکھ رہی ہے کہ کوئی میری بات نو سن نہ لے، بات ہے ہی ایسی۔ ام المومنین سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، میں قریب بیٹھی خولا دی بات نو سمجھ نہ سکی، میں قربان جاواں اس پروردگار عالم دی قوت سماعت تے کہ رب العالمین نے آسمان دیاں بلندیاں تے اس بی بی دی آواز نو سن بھی لیا، او دا جواب قرآن دے اندر نازل بھی فرما دیتا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ حضرات اتنا زبردست ہے، پوری کائنات دا نظام تنہا چلا رہے ہے، کلا چلا رہے ہے۔ اگر دنیا دے کوئی انسان اور کوئی طاقتور قوما او دی مدد کرنا چاہن تو لا یستعین بشیء، او دی مدد نہیں کر سکدیاں۔ دنیا دے لوگ اللہ دی توحید اور اس مالک کائنات دی حکومت دے بغض دے اندر مبتلا ہو کے اللہ دا کوئی نقصان کرنا چاہن تو لا یضرہ شیء، اللہ دا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی اس مالک کائنات دی حکومت دے اندر اضافہ کرنا چاہے، لا ینفعہ شیء، کوئی اللہ نو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر جس چیز دا مالک اللہ ہے، کوئی اس دی ملکیت تو چیز نو ہتھیا نہیں سکتا، کھو نہیں سکتا۔ اے دیکھ لو زمین بنائیے، جدوں دی بنائیے، جتنی بنائی ہے اپنی جگہ تے اتنی ہی موجود، اتنی ہی زمین موجود ہے، ایک ذرے دے اندر نہ کوئی کمی کر سکے نہ کوئی اضافہ کر سکے، کیونکہ زمین دا مالک اللہ ہے۔ بڑے بڑے آئے ملکیت دے دعوے دار، دیوانی دے کیس نسل در نسل لڑ کے چلے گئے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کدھر گئے زمین دے مالک، کدھر گئے، نام و نشان مٹ گئے، زمین برابر ہو گئی۔ لوگ بھول گئے کہ ساڑھے کوئی بڑے بھی ہے سن، اس دنیا دے اوپر کوئی روب اور دبدبہ جمانے والے بھی ہے سن، سب ختم ہو گئے، رہے نام اللہ کا باقی۔ اج بھی رب موجود ہے، میرے رب دی حکومت موجود ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اے ہے پروردگار عالم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، زندہ ہے، زندہ رہے گا، قائم ہے، قائم رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو پاک، اونگ تو پاک، کمزوری تو پاک، سوم تو پاک، اولاد تو پاک، رشتے ناتیاں تو پاک، کسے دی مدد اور دو جناب کسے دے اس قسم دے تعلق تو پاک۔ تنے تنہا ہے اللہ ذوالجلال دی ذات، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اگے بھی جاندہ ہے، پیچھے بھی جاندہ ہے، ہر چیز نو جاندہ ہے۔ شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر، نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ آنے نہ جانے، نہ ناتوں کے دفتر تو جانا سویرے، نہ ملاں دکانہ نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی، نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمال ہے۔ اے ہے میرا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
اے ہے پروردگار، اے ہے حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ذو الجلال دی ذات۔ اللہ جی نہ بھوک نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے۔ اور ساڈے ایتھے گڈیاں ٹہ پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے۔ لیکن میرے اللہ جی کتنا اعلیٰ عرفہ تیرا اے نظام ہے، کتنا پکا پیڈا اے سارا انتظام ہے۔ کدوں دا تو چند تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، او بھی نہیں آپس وچ کھڑ دے بیچارے۔ پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے، او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے۔ پروردگار اے ہے رب العالمین، اللہ ذو الجلال دی ذات کتنی زبردست ذات ہے۔ کوئی ہے جو دے سامنے پر بھی مار سکے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ طرح طرح دے انسان بنائے، رنگ برنگے انسان عرب ہا انسان، شکلاں نہیں مل دیاں۔ شکلاں دی بات کر دے ہو، فنگر پرنٹ ہی نہیں مل دے، فنگر پرنٹ نہیں مل دے آپس۔ کیسا ہو شاہکار اللہ ذو الجلال نے بنایا، اور مقدر نہیں مل دے، قسمتاں نہیں مل دیاں۔ ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے، ایک در بدر گدا ہے، ایک سیپ کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس گیا کرل میں ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے، ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے ایک کا آسا بنا ہے، ایک تھان کے دو کپڑے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے، ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے۔ یہ مقدر بنانے والا کون ہے؟ بول دے نہیں۔ قسمتاں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ذو الجلال دی ذات۔ تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا۔ میں بس بڑے سادہ جے انداز دے نال چند باتاں تساں باپ دے گوش و گزار کرنیاں نے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال۔ اوے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔ او پروردگار عالم دی ذات، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔ مرغی دے وچی انڈا نہ روشن دانو صدا، روزی پہ دن دے اوتھے ایک نگران صدا، روزی پہ دن دے اوتھے ایک نگران صدا۔ ڈائی کیتی فٹ نہ رکھیا سجائے، باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے۔ اللہ ذو الجلال دی کاریگری دیکھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈائی کیتی فٹ نہ رکھیا سجائے، باہر نکلیا چوں چوں کردہ بچائے۔ اوے بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا اے، آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدا اے، آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدا اے۔ اوے سجن تے دشمن دی کنے گل سمجھائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔
اے ہے پروردگار عالم دی ذات اللہ اکبر کبیرہ جو ساری کائنات دا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا ڈوبیاں تارنے والا گنج بخش رنج بخش غوث آدم دستگیر غریب نواز عزت دا مالک ذلت دا مالک تخت دا مالک تخت دار دا مالک اللہ اکبر چولے جلان والا چولے بھجان والا عزت عطا کرنے والا بڑے بڑے عزت دارانو زمین بوس کرنے والا اللہ ذوالجلال دی ذات چاہے کسے نو دوے چاہے کسے نو نہ دوے چاہے کسے نو پوری دوے چاہے کسے نو ادھوری دوے چاہے کسے دی بیڑی نو تار دوے چاہے کسے دی بیڑی نو ڈوب دوے اے اللہ ذوالجلال دے اختیارات نے حضرات اللہ ذوالجلال اسی او لوگا وما قدر اللہ حق قدری اسی اپنے رب دی قدر نہیں کی تھی اللہ اکبر کبیرہ او میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا آج دیکھ تیرے میرے ملک دے اندر ایک بے ایمان نے ہندوستان دے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا ہے غلام احمد قادیانی نے کوئی بھی مسلمان جدو اتنی بات کرتا ہے سراپا احتجاج بن جاندا ہے اس بات نو قبول نہیں کرتا سارے اختلافات ختم کر کے سارے مسلمان جمع ہو جاندے نے کہ پیغمبر دی نبوت دی موجودگی دے اندر کسے اور دی نبوت چل سکدی کسے اور دی نبوت نہیں چل سکتی اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے امام نو اللہ نے امام اعظم رہبر اعظم خاتم النبیین بنا دیتا ہے اللہ اکبر وہ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا کس نبی دی بات کرنی چاہ رہے ہیں سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے حضرات ویسے جڑے نعرے لان والے نے انہاں دی آواز اچھی ہے جواب دین والے پڑھے لکھے بندے لگتے ہیں اگر تکبیر دا نعرہ لانا ہے ذرا اچھی لاؤ حضرات ذرا توجہ کرنا کس پیغمبر دی بات کرنی چاہ رہے ہیں سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی حضرات جس پیغمبر دی بات کرنی چاہ رہے ہیں بات میں رد کر رہے ہیں کہ اس نبی دی نبوت دی موجودگی دے اندر کسے اور دی نبوت چل نہیں سکتی اللہ اکبر کبیرہ وہ کوئی
کوئی بھی نبی دا کلمہ پڑھنے والا گنہگار تو گنہگار نبی دا امتی اس بات نو برداشت نہیں کردا، لیکن فیصل آباد دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی، اللہ اکبر کبیرہ، اور ایک کلمہ پڑھنے والا پیغمبر دی نبوت دی موجودگی دے اندر کسے اور دی نبوت نو برداشت نہیں کردا، لیکن اللہ ذوالجلال دی وحدانیت دی موجودگی دے اندر کسے نے کوئی حاجت روا بنایا، کسے نے مشکل کشا بنایا، کوئی کسے دے سامنے اپنے سر نو جھکا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کسے نے کسے نو رب بنایا۔ اوے تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے، کیویں تیری غیرت برداشت کر لیندی ہے، کیویں تیری غیرت گوارا کر لیندی ہے کہ تو در در تے اپنی جبین نیاز نو جھکائیں۔ ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے یہ بات تائیں تے کہی سی، ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر کیا بتلاؤں کتنے دروازوں پہ رسوائی ہوئی۔ اللہ اکبر، اور اللہ ذوالجلال دے در نو چھڑ کے آج دیکھ لے کشکول اٹھا کے ایوان اقتدار دے ایوانہ تو لے کے کٹیا والا ایک ریڑی والا در در دیاں ٹھوکراں کھامتے مجبور ہو گئے۔ ذلت، پستی، تباہی، بربادی، ہلاکت امت دا مقدر بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا، اللہ ذوالجلال مالک کائنات دا بھی کوئی شریک نہیں، نہ اللہ ذوالجلال دی ذات دے اندر نہ صفات دے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او اے بھی اپنا عقیدہ بنا لے۔ او میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا، اے اللہ ذوالجلال دی ذات ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما قدر اللہ حق قدری، اسی اپنے رب دی قدر نہیں کیتی، اسی بے وفا لوگاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ اسی نبی دی قدر کیتی نہ رب دی قدر کیتی۔ احسان فراموش، محمح اور جناب محسن کچھ لوگ جڑے ہون پھر انہاں دا یہی حال ہوندا ہے جڑا ساڈا جناب پوری امت دا اجتماعی طور تے ہو رہا ہے۔ توجہ کرنا، تائیں تے کہن والا یہ بات کہہ گیا سی، اوے قدر نبی دا کی جاننے تے دنیا داری کمینے، اوے قدر نبی دا جانن والے تے سوں گئے نے ویچی مدینے، اوے قدر بھلاندا گرجی کی جانے تے مردے کھامن والی، اوے قدر بھلاندا بلبل جانے تے صاف دماغ والی۔ ساری دنیا دا خالق مالک اللہ نظام نو چلان والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر یہ بات تیرے ذہن دے اندر آ گئی ہے پھر توجہ کرنا حضرات، اللہ ذوالجلال دی ذات ایسی ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا میں ہی اس نظام نو بنایا ہے، دنیا ایٹم بم بنا لوے، بڑی تباہی بربادی والے آلات تیار کر لین، جدوں ختم کرانگا میں ہی اس نظام نو ختم کرانگا، اور ایک وقت آئے گا ہر چیز تہس نہس ہو کے رہے گی، رہے نام اللہ کا باقی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔
الجحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. ہر چیز ختم ہو جائے گی, ہر چیز کا نام و نشان مٹ جائے گا, پھر بھی حکومت اللہ ذوالجلال دی ہوئے گی. جو ستے زمین ستے آسمان کل قیامت والے دن اپنے ہاتھ دے نال لپیٹ کے کی فرمان گے, اللہ اکبر. اوے دسو حکومتاں دے دعوے کرنے والو, اوے دسو دنیا تے تکبر کرنے والو, لمن الملک اليوم, آج بادشاہی کی دیئے, آج کون ہے بادشاہ؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرات اللہ ذوالجلال دا مالک کائنات دا اقتدار اور حکومت اور اختیار ہے. اس واسطے آ میرے مسلمان بھائی, تیری اور میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ ذوالجلال نے ایک معمولی وقت دیتا ہے, بالکل مختصر, بالکل مختصر. ہر بندہ جس عمر دے حصے دے اندر اس مسجد دے اندر بیٹھا ہے, وہ ایک لمحے واسطے ذرا نظر دوڑائے, سابقہ زندگی جڑی گزر گئی ہے پتہ ہی نہیں لگیا, ایک خواب دی طرح گزر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح وقت دا پہیا بڑی تیزی دے نال گھومدا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہر روز مسجد رحمت دا سپیکر کھڑکدا ہے, ہر روز محلے دیاں مسجداں دے وچوں آواز آوندی ہے, حضرات فلاں چودھری صاحب دنیا تو چلے گئے, فلاں حاجی صاحب دنیا تو چلے گئے. اللہ اکبر. لوگ کہندے نے یار چنگا بھلا جے کل ملاقات ہوئی ہے, چلا بھی گیا, اگلا دن ہو گیا, بس آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو گیا. قبراں دے نشان بھی مٹ گئے, بندے دا اپنا نام بھی مٹ گیا, ہر چیز ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اے تیرے نال اور میرے نال بھی ہون والا ہے. وہ فیصلہ بادیا قلبہ افلاس میں, دولت کے کاشانے میں موت, دشت و دریا میں, شہر میں گلشن میں, ویرانے میں موت. موت ہے ہنگامہ آرا, کلزم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں. اللہ اکبر. اس واسطے آ میں جڑا پیغام لے کے آیا کہ اس مختصر وقت دے اندر نکل, اوے نکل جڑے کھیل تماشیاں دے اندر تو پہ آئے. اللہ اکبر. اللہ دی قسم ہے انہاں کماں واسطے تو دنیا تے نہیں آیا, اوے تو تے دین دا سپاہی بن کے آیا سی, تو تے پیغمبر دا امتی بن کے دین دا چوکیدار بن کے آیا سی, تو تے دنیا نو دین دی طرف راغب کرنے واسطے آیا سی, تو تے لوگاں نو اسلام دے اندر داخل کرنے واسطے آیا سی. اللہ اکبر کبیرہ. اوے تو تے پیغمبراں دی جگہ لے کے آیا اور دنیا تے مبلغ اور دائی بن کے آیا سی. تینوں کی بن گیا, تینوں کی بن گیا کہ تو خود ہی عبرت دا نشان بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. او میرے مسلمان بھائی, اوے آئیے تیری میری کیا تیاری ہے؟ ہونے میں تیرے سامنے صحیح مسلم کتاب الایمان دی ایک حدیث پڑھنے والا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایویں انہاں دا آخری وقت فاتح مصر, مصر دا گورنر, عظیم صحابی رسول, دنیا تے چنیدہ لوگاں دے اندر شامل, اللہ ذوالجلال دا محبوب اور اللہ دا پیارا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہے کی کہ روئی جا رہے نے, روئی جا رہے نے, اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری نے. کول بیٹا بھی بیٹھا ہے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص, دیگر صحابہ بھی کول بیٹھے نے, تے بیٹے دے کولوں اپنے ابو دے آنسو برداشت نہ ہوئے, دیکھے نہ گئے. کہنے لگے ابو جی تسی کیوں اینا رو رہے ہو, تسی کیوں آنسو بہا رہے ہو, تسی تے نبی دے صحابی ہو, پیغمبر دنیا تو تواڈے تے راضی گئے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر تسی کیوں رو رہے ہو؟ خوش نصیب لوگاں دے اندر تسی شامل ہو. تے جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنے آنسواں نو صاف کیتا اور ساتھیاں دے سامنے جڑی بات کی تھی, اللہ اکبر ذرا توجہ کرنا, فرمان لگے میں رو رہا کہ میری زندگی دے اندر 3 لمحات بڑے عجیب آئے نے. پہلا لمحہ جدوں میں اللہ دا باغی, اللہ دے رسول دا دشمن, اج میں سوچنا کہ اگر اس حالت دے اندر مینوں موت آ جاندی میرا کی بندا, میرا کی بندا. وہ شراباں پین والے آ کدی سوچیا کر اگر اس حالت دے اندر موت آ گئی کی بنے گا. چوریاں کرنے والے آ اگر اس حالت دے اندر موت آ گئی کی بنے گا. وہ ظلم کرنے والے آ, ظلم دے بازار گرم کرنے والے آ اگر اس حالت دے اندر موت آ گئی کی بنے گا, کی بنے گا. کدی سوچیا تے کر. آ دیکھ صحابی نو کیڑی چیز نے تڑپا کے رکھ دیتا. فرماندے نے میں سوچنا اوے میں تے تباہ
ہو جامدا برباد ہو جامدا ہمیشہ ہمیشہ دی ہلاکت میرا مقدر بن جامدی پھر اللہ ذل جلال نو میرے اوپر ترس آ گیا مالک کائنات نے مینوں ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ایمان دی دولت عطا فرما دیتی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی قسم اور فیصلہ بادیا اینا باتاں نو معمولی نہ سمجھیا کر دنیا دے اوپر ایمان تو بڑی کوئی دولت ہو سکتی لیکن سانو اس بات دا پتہ ہی نہیں اسی کدی اس بات دے اوپر مطمئن ہی نہیں ہوئے تسی دیکھ لو ساڑھے اس محلے دے اندر اگر کوئی سکھ آ جائے انہوں اپنا تعارف کروان دی لوڑ نہیں پائے گی سارے محلے نو پتہ لگ جائے گا کوئی سردار صاحب آئے پھر دے کیوں ان دی ایک مخصوص وضاقت ہے انہیں اپنے گرو دے طریقے دے مطابق پگڑی بننی ہے داڑھی بھی رکھی ہے کڑا بھی پایا ہے وہ جنہ مرضی پڑھیا لکھیا ہوئے وچ پنجابی زبان لازمی پنجابی بولی ضرور بولدا ہے یعنی اپنی شناخت اپنی تہذیب اپنی ثقافت وہ کسی بھی محکمے اندر چلا جائے وہ جوڑا جہا چھڈن واسطے تیار ہی نہیں دوسرے پاسے ہندو دیکھ لو گوانڈی نے بابری مسجد گرا دیتی کی کر لیا اسی انڈیا کی بربادی تک جنگ رہے گی کشمیر دی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی کی کر لیا سی وہ مسلمانوں نے جلوس جلاس کھڑے انہوں نے کہا مسلمانوں جنہوں زیادہ تکلیف ہے بارڈر کراس کرے جائے پاکستان ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جتھے لوگ سیاست بھی مذہب دی بنیاد تے کر جتنا کوئی زیادہ مذہبی تعصب رکھن والا ہے اتنا زیادہ انہوں عزت ملے گی تیسرے پاسے دیکھ لو مہذب دنیا یورپ دوسرے تیسرے مہینے بعد میرے پیغمبر دے خاکے شائع ہو جاندے ہیں آسیہ مسیح نو لے کے گئے نے کہ نہیں ایک بازاری عورت درجہ چہارم دی ملازمہ معاشرے اندر وہ دی کی حیثیت ہے لیکن شاہی پروٹوکول دے نال عزت اور وقار دے نال لے کے گئے کیوں نے پیغمبر دی توہین کی تھی ہویا کہ نہیں اس طرح تسی لے کے آؤ ہاں آفیہ صدیقی نو اگر ہے غیرت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگتیاں دا کی کم ہے چوتھی طرف یہودیت تو ہے ہی دنیا دی متعصب ترین قوم نا مذہب دے اعتبار نال جتنا تعصب یہودیت دے اندر ہے کسی اور قوم دے اندر نہیں پتہ کی چلیا یہودی نو یہودی ہون تے فخر ہے عیسائی نو عیسائی ہون تے فخر ہے ہندو نو ہندو ہون تے فخر ہے سکھ نو سکھ ہون تے فخر ہے اور مسلمان نو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا ساڑھے کوئی نوجوان کسی ملک 4 دن رہے آنے اتنے آن کے پہچاننے مشکل ہو جاندے نے وہ ہو جائے لباس وہ ہو جیاں گلاں ہو جائے اٹھنا بیٹھنا وہ کوئی ساڑھی بھی تہذیب ہے ساڑھا بھی کوئی بڑا ہے اسی بھی کسی دا کلمہ پڑھے ہے سانو بھی کوئی چیز اچھی لگ دی ہے ساڑھا بھی کوئی پیر مرشد ہے کہ نہیں سوائے مسلمانہ تو کوئی قوم ایسی شتر بے مہار نظر نہیں آئے گی کیونکہ ایسی ایمان تے پیغمبر دی نبوت تے دین تے مطمئن ہی نہیں اسی تقسیم کیتی ہے اے مذہبی لوگ نے اے غیر مذہبی لوگ نے غیر مذہبی غیر مذہبی دی کی تفریق ہوندی ہے دین دے اندر جڑا مذہبی نہیں ہو کہتا مسلمان ہے تو حضرات اے باتاں غور طلب نے ساڑھے واسطے بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے تو بات میں رد کرنی چاہ رہے ہیں کہ سب تو بڑی دولت بولو ایمان والی ہی فرماندے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا اللہ اکبر اے میری زندگی دا سنہری دور سی میری زندگی دا
اللہ اکبر کہ جس وقت میرے دل دی تمنا میرے دل دی خواہش ہمیشہ یہ ہویا کر دی سی کہ سرکار مدینہ دا چہرہ ہوئے میرے پیغمبر دی مجلس ہوئے میں سامنے بیٹھا بس زیارتیں کردہ رہ جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دی قسم ہے فیصل آباد والے آ کیسے وہ لوگ سن جڑے اس دنیا تے آ کے میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کردے چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اوے حضرات او نبی اللہ نے رہبر اور رہنما تینوں عطا فرمایا جنہوں تو بھول گیا جدے تو دور چلا گیا. ہندو شاعر جگناتھ آزاد نے اسے پیغمبر دے متعلق یہ بات کہی سی وہی جو نام کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. ہے زندگی الفضل ما شہیدت بہ الاعداء. بیگانے بھی جدی تعریف کرن او کدی زندگی یہ کر دے نہ تعریف کرن گوانڈی نہ تعریف کرن مسیتے آ جائیے ساری مسجد ہی آبادار ہو جائے. یہ کوئی زندگی ہے؟ اور سن لو میری بات یہی وجہ ہے اسی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور میرے پیغمبر کی توہین کی جاتی ہے. اس دنیا کے اندر ہماری تمام کمزوریوں کے باوجود ہماری تمام نالائکیوں کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ اسلام ہے کہ پھیلتا ہی جا رہا ہے اور اس گئے گزرے دور میں بھی اسلام کی سب سے زیادہ پیش قدمی جس محاذ کے اوپر ہے وہ یورپ کا محاذ ہے. آپ مجھے خود بتلائیے کہ جس معاشرے میں ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دے کر ایک معاشرتی نظام کو خاندانی نظام کو تباہ کر دیا جائے وہ معاشرہ کتنی دیر تک زندہ چل سکتا ہے؟ ایک ایسا معاشرہ جس میں نائٹ کلبز بنا کر عورت کو بے آبرو کر کے اس کی عزت کو تار تار کر دیا جائے وہ معاشرہ کتنی دیر تک قائم رہ سکتا تھا؟ جن معاشروں کے اندر اولڈ ہاؤسز بنا کے بوڑھے والدین کو جوان اولادیں دھکے دے کر چھوڑائیں اور وہ ساری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی اولادوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں وہ معاشرہ کتنی دیر تک چل سکتا تھا؟ جس معاشرے میں میرا جسم اور میری مردی جیسے حیا باختہ قوانین نافذ کر دیے جائیں وہ معاشرہ کتنی دیر تک باقی رہ سکتا تھا؟ اس نے مٹنا ہی تھا. وہ مٹ کے رہیں گے اور میرے پیغمبر کا تشکیل کردہ معاشرہ جس میں طہارت ہے جس میں پاکیزگی ہے جس میں عزت ہے جس میں غیرت ہے جس میں آبرو ہے جس میں حجاب ہے جس میں عورت کا وقار ہے بلکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بیٹی باعث رحمت ہے بہن اپنے بھائیوں کی غیرت ہے بیوی اپنے شوہر کی عزت ہے وہ معاشرہ اس کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. تم دیکھو گے انشاءاللہ الرحمن تم دیکھو گے اللہ ذوالجلال کی توفیق کے ساتھ کہ عصر حاضر کا فرعون دین اسلام کے نیل میں غرق ہو کے رہے گا. نام محمد قیامت تک چمکتا رہے گا دمکتا رہے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. یہ تے ساڈا اپنا کردار ہی نہیں اچھا.
جتنی اسلام دی حقانیت ہے اسی کہ وہ 10% بھی اچھے ہو جاندے تھے کوئی لبنا ہی نہیں سی. انہاں دی کیا مجال ہے جو سب آرٹیفیشل جو سب مصنوعیت ہے وہ معاشرہ کیویں بچ سکتا ہے؟ تو جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری زندگی دا سنہری دور گزریا. اس تو بعد تیسرا موقع ہے میری زندگی دا کہ اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے گئے. کائنات دے امام دے دنیا تو جان تو بعد اسی دنیا داری دے کماں دے اندر پہ گئے. اوے فیصل آبادیہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جس طرح تسی اور میں دنیا داری دے کماں دے اندر پہ گیا نبی دے صحابہ تے اس طرح دنیا دار نہیں سن. انہاں دی تے ایمان دیاں گواہیاں قرآن دے رہے ہیں. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جنہاں دے متعلق کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا. آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. اے نہ میرے آقا نو قریب ویکھیا اپنا بلندی تے نصیب ویکھیا ایک ایک وچ محبوب دی ادا ایک وچ محبوب دی ادا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. اور غور کریں ذرا صحابہ دی محبت دے اوپر بڑے با وفا با کمال دس دن دکھ سکھ وچ نال دس دن. سولی تے بھی کہندے رہے سچائے خدا. سولی تے بھی کہندے رہے سچائے خدا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. تے جناب عمر بن عاص کی کہندے نے او میرے پتر ہن مینوں موت آن لگی ہے پتہ نہیں میرا کی بنے گا. میریاں 3 وصیتاں دے اوپر عمل کر لئی. اللہ اکبر. غور کرے آجے فرمایا پہلی وصیت جس وقت مینوں موت آ جائے تے یاد رکھی میری میت دے ارد گرد کوئی بین کرنے والی عورت نہیں بیٹھنی چاہیے دی. نوحہ کرنے والی عورت بین کرنے والی عورت ساڈے تے ایتھے عورتاں ادھار لان واسطے جاندیاں نا ماشاءاللہ. اللہ اکبر. فرمایا خبردار اگر یہ وین کرنے جائز نے پھر صبر کس چیز دا نام ہے؟ صبر کنوں کیا جاندا ہے؟ اللہ اکبر. کوئی عورت بین کرنے والی میری میت دے ارد گرد نہیں بیٹھنی چاہیے دی. اور دوسری بات کہ جس وقت میرا جنازہ جا رہا ہوئے میری میت جا رہی ہو میرے بیٹے میری میت دے ارد گرد کوئی بندہ بھی اگ لے کے نہ چلے کیونکہ اگ تو سرکار مدینہ نے پناہ منگی ہے. اور تیسری بات کہ جس وقت مینوں قبر دے اندر اتار دیتا جائے اے ہے تیاری اے ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا. ساڈے ایتھے الٹ کام ہو رہا ہے. اسی اپنی قبر دے متعلق نہیں کدی سوچیا باقی ساری دنیا دی قبر دی فکر. ساڈے معاشرے دا ایک بہت بڑا المیہ کہ ہر دوسرے بندے نو اپنی دنیا اگلے دی آخرت دی فکر ہے. فلانے دا کی بنے گا توبہ جے او بخشیا گیا نا تے اسی تے بغیر حساب تو ہی جنت جاواں گے. جے ہور کوئی نہ تے پھر کوئی نواز شریف نو پھڑ کے بہرے گا کوئی عمران خان نو پہنچا دے گا جہنم دے اندر. کوئی اسی ٹھیکہ لیا ہے کسے دا؟ ساری دنیا دے متعلق ساڑھے کو پوچھیا جائے گا. اسی تبلیغ نہیں کر سکتے کسے نو سمجھا نہیں سکتے سامنے اچھی بات نہیں کر سکتے تے اے چگلیاں غیبتاں اور کنڈوں پیچھے سارا دن گلاں کرنیاں اے کس مذہب دے اندر جائز ہے؟ جتھے کوئی 2 بندے بیٹھے نے وہ کسے نہ کسے تے تبصرہ کر رہے ہیں. مبصر قسم دی قوم آسی ساڑھے سارا دن تبصرہ کر دیں گزر دیں. او میرے بھائیو کی ہو گیا سانو بن کی گیا ہے؟
جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر، جو ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنی قبر او میرے بیٹے میری قبر جس وقت بن جائے، مینوں لحد دے اندر اتار دیتا جائے، اتے مٹی بھی پا دیتی جائے، تے تے میرا بیٹا ہے نا، اوے جو درد اولاد نو ہو سکدا ہے وہ کسے اور نو نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دی قسم او لوگو، ہن تے دور ہی ایسا آ گیا کہ ماپیاں تو بعد کہانیاں ہی ختم نے۔ اللہ اکبر، کون محبتاں کردا ہے، کون نام لیندا ہے، دنیا مفادات دی حد تک نال جڑی ہے۔ او میرے مسلمان بھائیو، تے ماپیاں دا کوئی دنیا تے متبادل نہیں ہو سکدا، کوئی متبادل نہیں ہو سکدا۔ اوے باپ مرے تے ویڑے سنجے ہو جاندے، جاندے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے، اوے جاندے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے، کدی کسے نو باپ گواچے لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپی تے مڑ کے لب دے نہیں۔ او پچھلے سال دی بات ہے نا، جس وقت اخبار دے اندر آیا کہ ایک فوجی جوان بارڈر دے اوپر شہید ہو گیا، او دیاں 4 جوان بیٹیاں سن، تے باپ دی شہادت تو بعد جدوں انہوں نے اپنے سکول دے اندر امتحان دیتا ہے، اپنی اپنی کلاس دے اندر پہلی پوزیشن حاصل کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوے پورے سکول دے اندر جشن منائے جا رہے ہیں، مبارکاں دتیاں جا رہیاں نے۔ اوے کتنیاں لائق نے بیٹیاں کہ باپ دی شہادت تو بعد کتنی محنت کیتی ہے اور پہلی پوزیشن حاصل کیتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ فیصلہ آبادیہ اے تے لوگ اپنے اپنے سوچ اور ذہن دے مطابق بات کردے نے۔ انہاں بیٹیاں کولوں تے کوئی پوچھے کہ جس وقت انہاں نوں میڈل پہنائے گئے، انہاں نوں انعام دیتے گئے، تے او جناب باہر نکلیاں نے سکول تو چارے اکٹھیاں جس وقت ہوئیاں نے، تے دھاڑا مار مار کے رون لگ پیاں، اوے روندیاں اپنے گھر دے اندر جان دی بجائے سیدھیاں اپنے ابو دی قبر تے چلیاں گئیاں اور رو کے کینیاں نے، ابو جی سانو صرف ایک گل دا جواب دے دیو، اسی اے میڈل جا کے کنوں دکھائیے، کون دیکھے گا ساڈے اے انعام، کون سانو اپنے سینے دے نال لگان والا ہے؟ اے ابو جی اج کون ہے اپنیاں بیٹیاں دی اس کامیابی تے خوش ہو کے انہاں دیاں پیشانیاں تے بوسے دین والا؟ اللہ اکبر، او میرے مسلمان بھائیو، اے تے والدین دا تعلق اللہ ذوالجلال نے ایسا بنایا ہے، تے بیٹیاں تے پھر باپ دے سر تے دھیاں موجاں مان دیاں، باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں۔ اوے ایک ایک موقع تے بیٹیاں دے زخم ہرے ہوندے رہندے نے، باپ مرے تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں، اپنے ویر پھر ایمنا دے آکھے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپی تے مڑ کے لب دے نہیں۔ حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو، نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو، نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو، بابلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں،
او میرے بیٹے عبداللہ جیڑا زخم تینوں لگیا ہوئے گا او کسے ہور نوں تے نہیں لگ سکدا، اس واسطے او میرے بیٹے میں تیرا باپ تینوں وصیت کر رہا کہ میری قبر تے کھڑا ہو جائیں، واپس نہ جائیں، میری قبر تے کھڑا ہو کے اپنے ابو واسطے دعا منگدا رہی منگدا رہی منگدا رہی منگدا رہی۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹائم دسیا، اللہ اکبر، اس وقت گھڑیاں تے ہوندیاں نہیں سن، آپ نے فرمایا جتنی دیر ایک اونٹ نو ذبح کیتا جاندا ہے، پھر اس اونٹ دی کھال اتاری جاندی ہے، پھر اس اونٹ دا گوشت بنایا جاندا ہے، پھر اس گوشت نو تقسیم کیتا جاندا ہے۔ اے میرے بیٹے عبداللہ جتنی دیر اس کام دے اوتے لگی ہے اتنی دیر تک میری قبر تے کھڑا دعا منگدا رہی اپنے ابو واسطے، شاید میں منکر نکیر دے سوالاں دے جواب آسانی نال دے سکاں۔ اے ہے تیاری، اے ہے ایمان، اے ہے حقیقت۔ اسی کی کر رہے ہیں؟ ساڈے اندر دنیا جہان دے عیب نے تے جے دو چار نمازاں پڑھ لئیے کسی نال سدھے منہ اسی سلام نہیں لینی۔ یقین جانو کیڑی کیڑی بات کریے، لوگ شکوا کر دینے یار جڑا بندہ جنہ پکا نمازی ہے انہی بد اخلاق۔ اپنیاں نیکیاں تے اترانا، نیکیاں نو ظاہر کرنا، اپنے آپ نو بڑا نیک متقی سمجھنا۔ جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت ہوں، نیکیوں پہ اپنی نہ مغرور بہت۔ نیکی خود ایک بدی ہے، نیکی خود ایک بدی ہے، اگر ہو نہ خلوص نیکیوں سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے مسلمان بھائی بس اے ہوئی میری دعوت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے سانو پیدا کیتا ہے تے وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہی، بڑا تھوڑا وقت رہ گیا ان قریباً قریباً قریب شاید او کفن بن کے مارکیٹ دے اندر آ گیا ہوئے جڑا تینوں اور مینوں پہنایا جائے گا، شاید او بیری دے پتے ڈگن واسطے تیار ہون جیدے نال سانو غسل دیتا جائے گا۔ اوے مسجداں دے اندر پے ہوئے پھٹے اگلے مردے دا انتظار کر رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبر آوازاں دے رہی ہے، قبر آوازاں دے رہی ہے، اس واسطے او میرے مسلمان بھائی، نواب امیر محمد خان جنہوں نواب آف کالا باغ کہندے نے، او دے علاقے دے اندر نا ایک بندہ سی جیدہ دماغی توازن درست نہیں سی، ایویں پھردا رہندا گلیاں دے اندر، اپنے آپ نال گلاں کردیاں رہنا، کدی ہسن لگ پینا، کدی رون لگ پینا، کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے کھڑو جانا۔ ایک دن وہ جا رہے ہیں تے نواب صاحب دی نظر پئی ہو دیتے تے گڈی اپنی روک لئی، انہوں کول بلایا، وہ کول آ گیا تے کہن لگے ہاں بھی چودھری سنا کیسی گزر رہی آج کل، کیسی گزر رہی آج کل؟ تے وہ ہس کے کہن لگیا نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا، تیرے برابر دی جائیداد دا مالک۔ تے نواب بھی ہسیا گو تنزیہ انداز نال، وہ ارباں خرباں دے معاملات لمبے چوڑے ریاست دا مالک، اور ادھر بیچارہ بے وقوف جدا دماغی توازن درست نہیں، انہیں کوئی کملی ماری ہونی ہے، کہندا او کتھوں نکل آئی ہے تیری لاٹری، او کتھوں لے آیا میرے برابر دی جائیداد؟ تے اس بندے نے اگوں جواب پتہ کی دیتا ہے جدا دماغی توازن درست نہیں سی، ہلا کے رکھ دیتا انہیں نواب نو، کہن لگیا اوے نواب، اوے نواب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی ہے، جنی مینوں لبنی اونی تینوں لبنی ہے، بھی مقدراں دے نال، اے بھی مقدراں دی بات۔ اور سیرت دی مایا ناز کتاب جنہیں دنیا تے تہلکہ مچا دیتا رحمت للعالمین علامہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، حج تو واپس آ رہے نے، سمندری سفر رستے دے اندر موت آ گئی، اوتھے ہی انہاں دا جنازہ پڑھا کے سمندر دیاں لہراں دے سپرد کر دیتا گیا۔ اے بھی مقدراں دے نال، جتنی زمین جتنی جگہ دفن ہون واسطے تینوں لبنی
اونی مینوں لبنی. تو پھر میرے بھائیو کادیاں تیاریاں ہو رہی نے بادشاہ, کادیاں تیاریاں ہو رہی نے. دن رات ایک کیتا جے, رب نو رب بھی یاد نہیں, مرنا ہی یاد نہیں. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال جس مقصد واسطے اس پروردگار نے سانو پیدا کیتا ہے کما حق ہو دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو جی, بیماراں واسطے دعا کرو. اللہ پاک تمام شیخ عثمان صاحب بیمار نے, شیخ عثمان صاحب ساڑھے پائی بیمار نے, اللہ پاک انہوں نے مکمل صحت عطا فرمائے. شیخ حمزہ صاحب کیڑے بھائی حمزہ صاحب دی میں شکریہ ادا کرنا کہ انہاں دی پرخلوص محبت اور دعوت دے اج تساں احباب دی زیارت دا موقع مل گیا. اور حاجی راشد صاحب اللہ پاک انہوں نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے, بڑی محبت کر دینے اور رابطہ رکھ دینے. جتنے بھی احباب جماعت تشریف لے کے آئے اللہ پاک اس محبت نو بیٹھن نو قبول و منظور فرمائے. تو کہیں دیں جی ایک شعر سنا دے دیتے ہیں اور کنے کو سنائیے, چلو سنا دینے ایک شعر جڑا وہ سنا دینے. مسلمان دا کم نہیں نہ منے, مسلمان دا کم نہیں نہ منے, جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے. کنہ نبی کریم نے زور لایا, کنہ نبی کریم نے زور لایا, چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے پر اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی, اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی, جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی, جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے. جے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بگڑی سوار سکدا پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے, کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا, نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا, دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا. 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا. معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا. جے کوئی گندے عقیدے دی نی اتے مشرک شرک دی کند سوار لے گا, پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا. جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا. اور کمال کر دیتی کہن والے نے بڈھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ, بیٹے دین والا کون, اچھی بولو جدا عقیدہ ہے بیٹیاں دین والا کون, بڈھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ, پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں, اوے دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا, ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردا, اوے چکھے لذتاں ایس بہار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردا, اوے چکھے لذتاں ایس بہار دیاں. پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے, انہوں کون پوچھے تو کی کرنے, اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں. انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے, اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں. در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں. او ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے, میرے پیغمبر دا تیسرا تے آخری بیٹا ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے, انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا. سارے مل کے بولو جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
اے میرے اللہ جی جتنے تیرے بندے تیرے گھر دے اندر جائز حاجات لے کے بیٹھے نے، اللہ تو خالق اور مالک ہیں، تیرے خزانے بہت بڑے اور بڑے وسیع نے، اللہ کوئی کمی نہیں آ سکتی، تو خود اے بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ اپنے بندیاں دیاں تمام جائز حاجتاں پوریاں فرما، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، اے میرے اللہ جی بیماراں نو شفا عطا فرما۔ اللہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے لیکن شفا خانہ صرف تیرے پاس ہے، تو شافی مطلق ہے، اللہ اپنے بیمار بندیاں نو شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار قبراں دے مکین زیر زمین چلے گئے نے، اللہ جی سب دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ فتنیاں دا دور دورہ ہے، سانو ساڈیاں اولاداں نو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ جی عفت و عصمت دیاں حفاظتاں فرما، چادر و چار دیواری دیاں حفاظتاں فرما، ملک و ملت دیاں حفاظتاں فرما، مسیح دجال دے فتنے تو بچا۔ میرے انتہائی محترم بھائی فضیلت الشیخ محمد حسین سردار صاحب تشریف لے کے آئے نے، اللہ انہوں نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہوں دے والد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا سردار عابد صاحب، دعا کرو اللہ پاک شیخ صاحب نو مکمل صحت عطا فرمائے، اور ساری جماعت دے بڑے ہی معروف بزرگ ہن میری نظر پئی ہے اور بڑے دین دے نال علماء دے نال محبت کرنے والے جناب عطا الرحمان پنجابی صاحب، اللہ پاک انہاں دیاں جتنیاں بھی خدمات اور محبت ہے اور جو انہاں دا دینی ایک ذوق اور شوق دے حوالے دے نال تعارف ہے، اللہ اپنے بندے دیاں اس محبتاں اور اس خلوص نو قبول فرما، اللہ سانو ساریاں نو معاف فرما دے۔ اللہ حقیقی کامیابی تے او کامیابی ہے جنہاں تے تو راضی ہو جائیں، اللہ جنہاں تے تو ناراض ہیں، اللہ جس عمل نو تو قبول نہ فرمائیں، اللہ او قادے عمل نے، اللہ او قادی کامیابی ہے، اللہ او تے تباہی ہی تباہی ہے، اللہ او ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اللہ سانو ہلاکت اور تباہی تو محفوظ فرما، اللہ ساری دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ جتنے بھی دوست احباب بیٹھے نے سنیا سنایا، اللہ سب نو با عمل با کردار مسلمان بنا۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم